اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرار رحمت آف انڈیا چینل میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. بڑی اہم بات لے کر ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ کل 8 جون ہے. اس بارے میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ 8 جون سے عبادت گاہیں اور مساجدیں کھلنے والی ہیں. اگر کل 8 جون سے مساجدیں کھلتی ہیں تو اس بارے میں حکومت کی طرف سے ہدایت کیا ہیں، ہمیں کس طریقے سے مسجدوں میں جانا ہے اور کس طریقے سے وہاں پر نماز ادا کرنی ہے، یہ تمام ہدایات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں. اس بارے میں ہمارے ساتھ ہے مولانا محمد مکرم صاحب، یہ مسجد عائشہ کے امام و خطیب ہیں. یہ ہدایات آپ حضرات کے سامنے رکھنے والے ہیں. امت کی رہنمائی اس بارے میں کیسی ہونی چاہیے، یہ تمام باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے والے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین اکرام، حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں اور ملک میں کرونا کا قہر جاری ہے. مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ماہرین اور ڈاکٹروں کا جو خوف ہے وہ صحیح ثابت ہوتا جا رہا ہے. ایسے حالات میں جیسا کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے اور بار بار اس کی اطلاع بھی مل رہی ہے اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان بھی ہوا تھا کہ تمام مذہبی مقامات کو کچھ شرطوں کے ساتھ میں کھول دیا جائے گا 8 جون سے. اس کے تعلق سے امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ کشمکش میں ہے. وہ اس طور سے کہ وہ شرطیں کیا ہوں گی اور کتنے لوگ مسجدوں کے اندر جا پائیں گے، ان کی تعداد کیا ہوگی. تو اس تعلق سے ہمیں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ بالکل بھی کسی شخص پر بھی مخفی نہیں ہے. ایسے حالات میں اگر ہم نے ڈاکٹروں کی اور تجربہ کار لوگوں کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور اگر ہم نے اپنے اکابرین اور علماء کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعلان حکومت کی طرف سے اور جو خبر حکومت کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہے 8 جون کے تعلق سے، اس میں کچھ شرطیں ہیں. مذہبی مقامات کے لیے ان شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مرض جو ہے وہ جان لیوا ہے اور ہم سب اس بارے میں جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی اس سے اموات ہو چکی ہیں. تو اس میں شرطیں جو حکومت کی طرف سے اور تجربہ کار ڈاکٹروں کی طرف سے اور ہمارے بڑوں کی طرف سے ملی ہیں، وہ شرطیں یہ ہیں کہ 65 سال کا معمری شخص، اسی طریقے سے 10 سال سے کم عمر کا بچہ اور مریض کمزور شخص مسجد کے اندر داخل نہ ہو. اس لیے کہ کمزور شخص جو ہوگا اور 65 سال کا جو شخص ہوگا، کیونکہ اس عمر میں 65 سال کی مرض سے لڑنے کی بھی طاقت نہیں رہتی ہے، اس لیے یہ لوگ اپنے گھر پر ہی نماز پڑھیں گے. جیسے کمزور شخص ہے یا کوئی بیمار ہے یا اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ 65 سے پار ہو چکی ہے یا 65 کے قریب ہے، تو یہ لوگ اپنے گھر پر ہی نماز ادا کریں.
اسی تعلق سے دوسری جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذہبی مقامات کے جو داخلی راستے ہیں، جن راستوں سے ان مذہبی مقامات میں داخل ہوا جائے گا، ان راستوں میں اندر گھسنے کے لیے، اندر جانے کے لیے راستوں میں ہی سینیٹائز کا انتظام کیا جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے مطابق ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے۔ اسی طریقے سے ماسک کے بغیر کوئی شخص داخل نہ ہو، ماسک کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سنتیں اور وضو کا اہتمام اپنے گھر سے ہی ہو، مسجد میں صرف فرض ادا کریں، کسی بھی طریقے کا کوئی مشورہ، کوئی وعظ و نصیحت، کوئی تقریر، کوئی پروگرام مجموعی طور سے نہ ہو، اس کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری شرطیں ہیں، لیکن یہ شرطیں جو چند شرطیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر عام طور سے ہم اس بیماری کو ہلکے میں لے رہے ہیں، اور یہ بیماری ہلکی نہیں ہے بلکہ یہ بیماری خطرناک جان لیوا مرض ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ لیکن جو خبر اور جو اطلاع ہم تک پہنچی ہے 8 جون کے تعلق سے، جیسا کہ لوگ بہت سے ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں، ہمارے دوست و احباب سے، جیسا کہ مجھے مفتی سلمان صاحب نے مجھے بتایا اور بھی لوگوں نے بتایا کہ لوگوں کی تعداد اس میں کیا ہوگی۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اکابرین کی طرف سے یا ہماری حکومت کی طرف سے اس میں ابھی کوئی اضافہ، تعداد میں جو چل رہا تھا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، اور نہ کسی طریقے کا کوئی ابھی اس میں بیان آیا ہے اور نہ کوئی خبر ملی ہے۔ لہٰذا ہمارے جو بھائی ہیں جو اس کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں وہ احتیاط ضرور برتیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 8 تاریخ سے جو ہے ہم مسجدوں میں جائیں اور وہاں بھیڑ ہو اور ہمیں نقصان کا باعث ہو، پھر کسی طریقے کا کوئی نقصان ہو تو وہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس بات کا پورا خیال رکھیں، اور پورے طریقے سے اس بات کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک اور ہماری جان اور ہماری تمام بھائی دوست احباب اس بیماری سے بچ سکیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے اس بات کو جو ہے بالکل توجہ کے ساتھ میں، اطمینان اور سکون کے ساتھ میں اس بات کو لیں کہ یہ بیماری جو ہے جان لیوا بیماری ہے، اور اس کے احتیاطی جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کا ہونا اور ان کا پایا جانا ہمارے ساتھ میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا خاص طور سے خیال رکھیں، اور جتنے لوگ گھروں پر نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے علماء اکرام، مفتیان اکرام کی طرف سے ہے یہ بات کہ وہ اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں گھروں کے اندر، بلکہ مجبوری کی بنا پر پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ثواب میں انشاءاللہ ان کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ حضرات جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں مسجدوں کے اندر زیادہ بھیڑ جمع ہو جائے، جب تک ہم تک کوئی خبر نہیں پہنچتی ہے یا ہم تک کوئی اطلاع نہیں آتی ہے جب تک ہم مسجدوں کے اندر جانے کا اہتمام نہ کریں، بلکہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اتنے ہی لوگ نماز پڑھیں۔